بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں جس اہم موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پش کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ یہ جو انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں جو عمرے پہ جانے کا خواہش مند ہیں۔ عمرے پہ جب سے یہ نیا سسٹم انہوں نے اپلوڈ کیا ہے اپنے سسٹم میں، تو اس میں طرح طرح کے مسائل آ رہے ہیں اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو من گھڑت ہیں، جس سے لوگوں کے لیے پریشانی بڑھ رہی ہے۔ اس وقت جو عمرہ ویزا لگ رہا ہے اس میں سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے وہ سینڈ ٹو ایمبیسی میں آ رہا ہے۔ اس کے لیے سمپل سا کام ہے کہ آپ نے بائیو میٹرک پہلے کروا لینی ہے، پھر اس کے بعد ہی آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ بقایا کام تو وہ جو ایجنٹ ہے وہ سارے مکمل کر لے گا۔ ہوٹل کے معاملات ہو گئے، ٹرانسپورٹ کے، اور وہ تو خیر ٹرانسپورٹ اسی میں ہی آ جائے گی آپ کے ویزے میں۔ ہوٹل کے معاملات ہیں بس سارے جس سے آپ کا ویزا نکلنا ہے۔ یہ تو ہو گیا سینڈ ٹو ایمبیسی والا۔ اس میں جو کچھ دور دراز کے علاقے کے رہنے والے ایجنٹ ہیں ان کو اگر تو ٹائم تھوڑا ہے پھر تو ان کو بائی ایئر آنے جانا پڑتا ہے۔ اگر ٹائم زیادہ ہے تو پھر وہ ٹی سی ایس کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے اور جس پہ خرچہ کم آتا ہے، ورنہ بائی ایئر آنے جانے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ اگر بہت سارے پاسپورٹ ہوں تو پھر تو پیسے کم ہو جائیں گے، اگر ایک یا دو پاسپورٹ ہوں گے تو پیسے بھی بڑھ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کم از کم اچھا خاصا دن کا مارجن رکھیں، پھر اس کے بعد ہی اپلائی کریں تاکہ درمیان میں کوئی بھی پرابلم آئے وہ حل کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اس کے بعد جو دوسرا جو ایشو کھڑا ہو رہا ہے وہ ہے ویزا ناٹ پرنٹ۔ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اس میں کچھ سسٹم میں ایرر آ جاتا ہے جس سے اس کا پرنٹ نہیں نکل سکتا، تو اس پہ ایک دو دن لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ آٹومیٹیکلی ویزا جب سسٹم اس کو سیدھا کرتا ہے تو وہ آپ کا پرنٹ ہو کے ویزا آ جاتا ہے۔ یہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اس کے لیے بھی آپ پریشان بالکل مت ہوں، اور آپ کا ویزا آ جائے گا پرنٹ ہو کے۔ اچھا، اس کے آگے جو ہے سب سے تیسرا بڑا مسئلہ وہ ہے ویزا ریجیکشن کا۔ جن کے ویزے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، وہ ہزاروں میں ایک آدھا ویزا ایسا ہوتا ہے جو ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی وجوہات ہیں۔ اس میں تو کچھ ایسے حضرات ہیں جو سعودی عرب میں پہلے جا چکے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی غلطی کر چکے ہیں، اس سے ان کا ویزا ریجیکٹ ہو رہا ہے۔ دوسرا، وہ لوگ جو وہاں کے رہنے والے ہیں دوبارہ عمرے کے ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کا بھی ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے کہ ایک ویزے پہ دوسرا ویزا اپلائی نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ سسٹم میں آٹومیٹک ان کا نام ہے کہ وہ پہلے سعودی عرب میں کیا وزیر ہیں۔ اس چیز کا خیال کرنا ہے آپ نے۔ اگر تو آپ فرسٹ ٹائم عمرے پہ جا رہے ہیں پھر تو ریجیکشن کا کوئی معاملہ ایشو نہیں ہے، اس میں اتنی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ریجیکٹ ہوتا ہے۔ ریجیکٹ انہیں کا ہی ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ کوئی نہ کوئی غلط کام کر کے آئے ہوتے ہیں یا وہ غلطی ان سے ہو گئی ہوتی ہے، کسی بھی کوئی ایسی غلطی جو بظاہر ان کے نزدیک کوئی ایسی ایشو نہیں ہے، لیکن وہ سسٹم میں چونکہ آ چکے ہوتے ہیں اس لیے وہ پر ان کے ویزے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ویزا ریجیکشن میں جو سب سے بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیسے ناقابل واپسی ہیں۔ اس لیے جو حضرات پہلے وہاں پہ رہ کے آ چکے ہیں، اپنی کوئی غلطی کمی کوتاہی ہے اس کو چیک کروا لیں، کیونکہ ایک دفعہ ویزا ریجیکٹ ہو گیا پھر پیسے آپ کو واپس نہیں ملنے۔ تو یہ بہت بڑی خرابی ہے، اس کے معاملے میں تھوڑا سا ان کو وہ کرنا چاہیے کہ ایک بندے کے پیسے آپ اس کو پیسے تو واپس کریں، چلیں آپ اپنی فیس کچھ کاٹ لیں، لیکن اس کے پوری کی پوری رقم اس کی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو نیا جو ویزا اپلائی کرنے کے لیے جو پہلے لوگ وہاں رہ چکے ہیں، اپنا سسٹم چیک کروا کے ہی ویزے کے لیے اپلائی کریں۔ ایک دفعہ ویزا ریجیکٹ ہو گیا تو پھر کوئی بھی ایجنٹ اس کو کلیئر نہیں کروا سکے گا، وہ آپ کی فیس ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے دوبارہ اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو سعودی ایمبیسی میں جا کے اپنے معاملات سارے بہتر کریں، ان سے کلیئرنس لے کے ہی آپ نے دوبارہ ویزا کے لیے اپلائی کرنا، اس سے پہلے آپ نے نہیں کرنا۔ یہ سب سے بڑی آپ نے چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ سعودی اگر ایک دفعہ ویزا ریجیکٹ ہو گیا تو سعودی ایمبیسی جا کے اپنے معاملات سیدھے کر کے ہی آپ اپنے دوبارہ
ویزا کے لیے اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ویزا لگ جائے گا۔ یہ تو تھے ٹوٹل معاملات جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔